ایک نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر آپ کے بغض کی وجہ سے بغض میں آ کے صحیح احادیث کا انکار کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ گڑھ کے لوگوں کے سامنے بڑا دندناتے ہوئے سینہ تان کے اس نے تحکم سے یہ کہا کہ یہ جو گدھا ہے یہ گدھا تو حرام نہیں، اسلام میں حلال ہے، اصلا یہ اسلام میں حلال ہے، گدھا تو حرام نہیں ہے۔ اور یہ جو حرمت ہے کس نے بیان کی ہے؟ یہ حرمت ابو حنیفہ نے بیان کی ہے، نہ امام نہ رحمہ اللہ نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ نے بیان کی ہے۔ جیسے نہیں انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کو گدھا اٹھا لیا ہوگا، بٹ ہم اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدھا حلال ہے، گھوڑا گدھا حلال سے حلال جانور اسلام میں، جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ، اسلام میں ہر بھی اور حلال ہے، تو سارے حلال ہے۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام میں تعریف کی، سب سے خوبصورت بات، حاتم تائی نے کیا کیا تھا؟ گیس کو پتہ چلا یار گھر کچھ نہیں، اپنے گھوڑا دبا کے کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کو معلوم لگے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام کے بعد کی واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے، اس لیے وہ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیا، سوائے ابو حنیفہ نے، وہ بھی کنڈیشنل ہے۔ بعض نام نہاد موٹیویشنل اسپیکرز وہ موٹیویشنل اسپیکر کم لگتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مفتی کی حیثیت سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ وقت کے امام بھی ہیں، وقت کے محدث بھی ہیں، وقت کے وہ فقیہ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اس طرح لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جس انداز سے وہ دین کے مسائل کا اور احکامات کا حلیہ بگاڑتے ہیں وہ اس کی مثالیں عوام الناس کے سامنے موجود ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے اس پر، اور اس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں امام اپنی صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 9 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے 2 درجن کے قریب احادیث صحیحین میں لے کے آئے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب لحوم الحمر الانسیہ، پالتو گدوں کے گوشت کے حوالے سے باب، اور 5521 نمبر سے لے کر 5529 نمبر تک تقریباً 9 یہ، اور اس کے علاوہ 2991 2991 یہ ایک حدیث، تقریباً 10 احادیث امام بخاری لے گئے ہیں، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے صحیح مسلم میں تقریباً 17 احادیث اس سلسلہ میں بیان کی ہیں، اور اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب تحریم اکل لحم الحمر، پالتو گدوں کے گوشت کھانے کی حرمت کا بیان، 5005 سے لے کر 5021 تک یہ مسلسل احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہیں۔ مولانا فرماتے ہیں 5523 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر ولحوم حمر الانسیۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متعۃ النساء سے اور پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں، احادیث صحیحہ اس بات پر موجود ہے کہ پالتو گدوں کا گوشت حلال نہیں بلکہ حرام ہے، اور یہ کس انداز سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بغض میں آ کے یہ نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔ بیٹھے ہوئے کچھ لوگوں کے لیے نئی انفارمیشن ہوگی کہ گدھا تو حرام ہے ہی نہیں اسلام میں، وہ الگ بات ہے، مجھے بھی پتا ہے کہ جس نے گدھا بیچا ہوگا اس نے حلال کر کے نہیں بیچا ہوگا، اس نے مرا ہوا کو گدھا اٹھا لیا ہوگا، but I'm saying is اس بات کے اوپر کوئی نہیں بات کر رہا ہے اعتراض کرتا کہ گدھا حرام ہے کہ حلال ہے؟ نہیں، گدھا حلال ہے، گھوڑا گدھا حلال سے حلال جانور ہے اسلام میں، جتنا مرضی پاکستانی بولے مکروہات میں آتا ہے، اس کو حرام ہے کہ حلال ہے، صاف صاف بات کیا کر بھائی، یہ کیا گیمنٹ ڈالتا ہے ہمارے ساتھ، اسلام میں ہر بھی اور حلال ہے، تو سارے حلال ہیں۔ عدی بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عدی بن حاتم کے والد حاتم تائی کی نبی اسلام نے تعریف کی، سب سے خوبصورت بات، حاتم تائی نے کیا کیا تھا؟ گیس کو پتہ چلا یار گھر میں کچھ بھی نہیں، اپنا ہی گھوڑا دبا کر کے کھلا دیا۔ اب بیٹھا ہوا کوئی مولوی مجھے کہے گا وہ تو اسلام سے پہلے کی بات ہے، اسلام کے بعد کی واقعات سناؤں آپ کو، کس نے آ کے حرمت ٹھہرائی ہے گدھے کی؟ پاکستانی ہے، اس لیے وہ آپ حضرت ابو حنیفہ کو نبی نہ مانے، تمام ائمہ کرام نے گدھے کو حلال ہی قرار دیے، سوائے ابو حنیفہ نے، وہ بھی کنڈیشنل۔ کچھ عرصہ پہلے تک تعلیمی اداروں میں بعض موٹیویشنل اسپیکرز کو بلایا جاتا تھا تاکہ وہ اسٹوڈنٹس کی تربیت کریں اور ان کو گائیڈ کریں، انہوں نے اپنی تعلیم کو کس طرح مکمل کرنا ہے اور اپنی تعلیم کو انہوں نے کس طرح آگے لے کے چلنا ہے، اور پھر زندگی میں انہیں جو چیلنجز پیش آنے والے ہیں انہوں نے ان چیلنجز کا مقابلہ کس طرح کرنا ہے، اور وہ موٹیویشنل اسپیکر جو ہیں وہ آ کے بچوں کے سامنے، اسٹوڈنٹس کے سامنے اپنی زندگی کے تجربات شیئر کرتے تھے اور ان کو گائیڈ کرتے تھے، ان کی تربیت کرتے تھے، یہ مقصد ہوتا تھا تعلیمی اداروں میں موٹیویشنل اسپیکرز کو بلانے کا۔ لیکن اب ٹرینڈ چینج ہو چکا ہے، بعض نام نہاد موٹیویشنل اسپیکرز وہ موٹیویشنل اسپیکر کم لگتے ہیں اور اپنے آپ کو وہ مفتی کی حیثیت سے شو کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور گویا کہ وہ وقت کے امام بھی ہیں، وقت کے محدث بھی ہیں، وقت کے وہ فقیہ بھی ہیں اور مفتی بھی ہیں، اس طرح لوگوں کے سامنے وہ اپنے آپ کو پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور پھر جس انداز سے وہ دین کے مسائل کا اور احکامات کا حلیہ بگاڑتے ہیں
وہ اس کی مثالیں عوام الناس کے سامنے موجود ہیں۔ اسی طرح کے ایک نام نہاد موٹیویشنل سپیکر نے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان ابن ثابت رحمہ اللہ کی ذات گرامی قدر آپ کے بغض کی وجہ سے بغض میں آ کے صحیح احادیث کا انکار کرتے ہوئے ایک نیا مسئلہ گڑھ کے لوگوں کے سامنے بڑا دندناتے ہوئے سینہ تان کے اس نے تحکم سے یہ کہا ہے کہ یہ جو گدھا ہے یہ گدھا تو حرام نہیں ہے، اسلام میں حلال ہے۔ اصلاً یہ اسلام میں حلال ہے، گدھا تو حرام نہیں ہے۔ اور یہ جو حرمت ہے کس نے بیان کی ہے؟ یہ حرمت ابو حنیفہ نے بیان کی ہے، نہ امام نہ رحمہ اللہ نہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو حنیفہ نے بیان کی ہے۔ جیسے ابو حنیفہ ہے اس کے کچھ چھوٹے نعوذ باللہ تعالیٰ بھائی لگتے ہیں، اس انداز سے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ذات گرامی قدر کا ذکر کر کے ایک بہتان لگا رہا ہے کہ یہ حرمت گدھے کی امام ابو حنیفہ نے بیان کی ہے، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح احادیث موجود ہے اس پر۔ اور یہ پالتو گدھے کا حرام ہونا فقہ کے جو اہل سنت و جماعت کے 4 امام ہیں، ائمہ متبوعین، امام اعظم ابو حنیفہ، امام مالک، امام شافعی اور امام احمد ابن حنبل رحمہم اللہ، چاروں اماموں کا اس بات پر اتفاق ہے کہ پالتو گدھے کا گوشت حرام ہے، اس کو کھانا جائز نہیں ہے۔ اور اس پر امام بخاری اور امام مسلم دونوں امام اپنی صحیحین میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تقریباً 9 کے قریب صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے 2 درجن کے قریب احادیث صحیحین میں لے کے آئے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کی یہ صحیح بخاری ہے، اور صحیح بخاری میں امام بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب لحوم الحمر الانسیہ، پالتو گدھوں کے گوشت کے حوالے سے باب، اور 5521 نمبر سے لے کر 5529 نمبر تک تقریباً 9 یہ، اور اس کے علاوہ 2991 2991 یہ ایک حدیث، تقریباً 10 احادیث امام بخاری لے کے آئے۔ ان میں سے پہلی حدیث سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، ابو سالبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا انس ابن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے احادیث لے کے آئے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدھوں کے گوشت کو ممنوع قرار دیا، نبی پاک علیہ السلام نے اس سے منع فرما دیا۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، صحیح بخاری کی 5521 نمبر حدیث ہے، نہا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن لحوم الحمر الاہلیۃ یوم خیبر، نبی پاک علیہ السلام نے خیبر کے دن پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ مولا علی فرماتے ہیں 5523 نمبر صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن المتعۃ عام خیبر ولحوم حمر الانسیۃ، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر متعۃ النساء سے اور پالتو گدھوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ سیدنا ابو سالبہ، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، وہ تمام صحابہ یہ حدیث بیان کرے، اور صحیح بخاری کی 5528 نمبر حدیث میں الفاظ یہ ہیں کہ خیبر کے دن امر منادیا فنادى فی الناس، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منادی کو حکم دیا کہ وہ جا کے ندا کرے، اور اس منادی نے ندا دی، ان اللہ ورسولہ ینہیانکم عن لحوم الحمر الاہلیۃ فانہا رجس، کہ اے لوگو اللہ اور اس کے رسول نے تمہیں پالتو گدھوں کے گوشت سے منع کر دیا ہے، فانہا رجس، کیونکہ یہ ناپاک ہے، یہ رجس ہے۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، اور امام مسلم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے صحیح مسلم میں تقریباً 17 احادیث اس سلسلہ میں بیان کی ہیں، اور اس کے اوپر امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے باب قائم کیا، باب تحریم اکل لحم الحمر، پالتو گدھوں کے گوشت کھانے کی حرمت کا بیان۔ 5005 سے لے کر 5021 تک یہ مسلسل احادیث امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے ہیں۔ سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، سیدنا عبداللہ بن ابی اوفا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے، حضرت ابو سالبہ، سیدنا برا ابن عازب، حضرت سلمہ ابن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے امام
مسلم رحمۃ اللہ یہ تمام احادیث لے کے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے موقع پر صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک حکم دیا کہ اپنی ہانڈیوں کو الٹ دو اور اپنی برتنوں کو توڑ دو۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر اجازت ہو تو ہم اپنے برتنوں سے یہ چیز نکال کے اپنے برتنوں کو دھو کے صاف کر کے رکھ لیں۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اجازت دے دی، اور 5020 اور 5021 یہ دونوں احادیث میں موجود ہے۔ سیدنا انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، اور 5020 نمبر حدیث کے اندر لفظ ہے فَإِنَّهَا رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ، یہ ناپاک ہے اور شیطان کا عمل ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی واضح صحیح احادیث مبارکہ اس پر موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اور یہ امام محمد بن ادریس شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی کتاب ہے کتاب الام، اور کتاب الام کی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 251 پہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث لے کے آئے۔ مولا علی فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر متعۃ النساء سے اور پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرما دیا۔ اور نیچے امام شافعی فرماتے ہیں اس حدیث میں 2 دلالتیں موجود ہیں، یعنی دلیل کے طور پر اس کو بیان کیا، احداہما تحریم اکل لحوم الحمر الاہلیۃ، ایک دلیل اس حدیث میں یہ ہے کہ پالتو گدوں کے گوشت کو کھانا یہ منع ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سے منع کیا ہے، اور یہ موٹیویشنل اسپیکر کہہ رہا ہے کہ ابو حنیفہ نے اس کی حرمت کو ثابت کیا ہے، اور یہ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کے مسائل ہیں، ان کے بیٹے عبداللہ سے روایت ہے، اور اس کی جلد نمبر میرے پاس 3 ہے، مکتبۃ الدار بالمدینہ المنورہ سے چھپی ہے، 1039 نمبر صفحہ ہے، اور اس میں مسئلہ نمبر 1420 ہے۔ امام احمد بن حنبل کے بیٹے عبداللہ کہتے ہیں میں نے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے پوچھا تو امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث بیان کی کہ نہا عن لحوم الحمر، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے پالتو گدوں کے گوشت سے منع فرمایا۔ اور یہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی فقہ کی معتبر ترین کتاب ہے المدونۃ الکبریٰ، اور اس کی جلد نمبر 2 اور صفحہ نمبر 171 پہ امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا موقف بھی یہی ہے کہ پالتو گدوں کا گوشت حرام ہے، ممنوع ہے۔ چاروں امام اس بات پر متفق ہیں، احادیث صحیحہ اس بات پر موجود ہے کہ پالتو گدوں کا گوشت حلال نہیں ہے بلکہ حرام ہے۔ اور یہ کس انداز سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ کے بغض میں آ کے یہ نام نہاد موٹیویشنل اسپیکر جو ہے وہ صحیح احادیث کا انکار کر رہے ہیں۔